تیسرا عمل، نوافل میں اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا ایک بڑا ذخیرہ اپنے پاس ضرور رکھے، کیونکہ آخرت میں فرائض کی کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ تو ہم میں سے کون ہے جو فرائض کو بالکل 100% آداب کے ساتھ ادا کرتا ہو؟ جب نہیں کر سکتے، یقیناً کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے، تو پھر ہمیں اپنے پاس نوافل کا ذخیرہ رکھنا ہوگا تاکہ اس کمی کو پورا کیا جائے۔ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ جل شانہ سے مسلسل قریب ہوتا رہتا ہے۔ ان نوافل میں ایک اہم ترین نفل نماز وہ ہے اشراق کی نماز۔ اس سلسلے میں جامع ترمذی کی یہ روایت پوری توجہ سے سننے کے قابل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ۔ جس بندے نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کے ذکر میں مصروف رہا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے لیے پورے کے پورے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ اور یہ جو کامل کا لفظ ہے، کامل حج اور عمرہ، یہ لفظ اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا: تامہ تامہ تامہ، کامل حج اور کامل عمرہ۔ عورتیں اپنے گھر میں اس فضیلت کو حاصل کر سکتی ہیں، جہاں فجر پڑی وہیں بیٹھی ذکر تلاوت دعا میں مصروف رہیں۔ جب سورج نکل جائے تو 12-15 منٹ جو مکروہ وقت ہے، اس کے بعد 2 رکعت اشراق کے پڑھ لیں، تو وہ یہ فضیلت گھر بیٹھے حاصل کر سکتی ہیں۔ اور مردوں کے لیے مسجد میں یہ فضیلت ہے، البتہ اگر وضو وغیرہ کسی ضرورت کے لیے اٹھنا پڑے تو کوئی حرج نہیں، جائے ضرورت پوری کرے، وضو کرے اور دوبارہ آ کر بیٹھ جائے، ذکر میں مصروف ہو جائے، تب بھی انشاءاللہ اس فضیلت کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ چوتھا عمل، اس سے پہلے صحیح بخاری کی یہ حدیث سماعت فرمائیے: من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ۔ جس بندے نے نیکی کی نیت کی لیکن وہ اس نیکی کو انجام نہ دے سکا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس کے نام اعمال میں ایک مکمل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضعف۔ اور اگر بندہ اپنی نیت کے مطابق وہ نیکی کر لے، وہ عمل انجام دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ہیں، تم نے جو بھی مسافت طے کی ہے، جو وادی قطع کی ہے، وہ تمہارے ساتھ شریک تھے، یعنی اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک تھے، حالانکہ وہ مدینے میں ہیں، کیونکہ ان کی نیت سچی تھی اور ارادہ مضبوط تھا جہاد کا، مگر مرض اور معذوری وغیرہ کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے، تو انہیں مکمل اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آدمی ہے جسے اللہ پاک نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا، اور وہ یوں کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح نیک عمل کرتا، یعنی نیکی کے کاموں میں خوب خرچ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اجر و ثواب میں یہ دونوں برابر ہیں، پہلا خرچ کرنے کی وجہ سے اور دوسرا
اپنی سچی نیت کی وجہ سے۔ ان تمام احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے مگر اس کی نیت اور ارادہ سچا ہے کہ اگر اللہ مجھے مال دے تو میں بار بار حج عمرے کروں، تو اللہ تعالیٰ سچی نیت کی وجہ سے اس کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن نیت سچی ہے یا نہیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو نیت کی سچائی دو چیزوں سے معلوم ہوگی۔ ایک، مسلسل صدق دل سے دعائیں کرتا رہے۔ دوسرا، اپنی استعداد کے بقدر ظاہری اسباب اختیار کرے، یعنی اپنی آمدن کا کچھ حصہ حج کی نیت سے الگ جمع کرتا رہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ تو سچی نیت کی برکت سے بھی فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے۔